السلام علیکم ناظرین، میرے سامنے اخبار آج کا پڑا ہے۔ کچھ خبریں بہت ہی ضروری، بہت ہی امپورٹنٹ ہیں۔ میں نے سوچا کہ کچھ تبادلہ خیال ہو جائے، کچھ باتیں ہو جائے، ہے بڑے کام کی آپ کے لیے، خاص طور پہ پبلک کے لیے۔ میں ہوں انتخاب سوری، آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ لائک کریں ویڈیو کو اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ آپ کو انشاءاللہ تعالی حالات حاضرہ کے اوپر اور بہت ہی سوشل کے حوالے سے آپ کو کافی چیزیں پھر ملیں گی، میرے اپنے خیالات، میری اپنی آئیڈیاز، میری اپنی سوچ، اور آپ جو دیکھ رہے ہیں معاشرے میں جو کچھ ہو رہا ہے اس وقت، جس مشکل سے پبلک عوام گزر رہی ہے، اس کے اوپر آپ کو میں چاہتا ہوں کہ مدعو کروں چیزوں کے بارے میں۔ تو سب سے پہلے تو بجلی کے حوالے سے آج کی خبر بڑی امپورٹنٹ ہے، بہت ہی افسوسناک ہے۔ ایک ایسا افسوسناک پہلو جس کا آپ سوچ بھی نہیں سکتے تھے، بلکہ اندازہ تھا ہی کہ اس وقت وزارت جو انرجی کی ہے، توانائی کی جو وزارت ہے، اس کو ذمہ دار قرار دیا ہے فراڈ کا۔ میرے اور آپ کے ساتھ فراڈ ہوتا رہا، بل بنتے رہے، کروڑوں اربوں روپے نکال لیے گئے پبلک سے، اور اب ہوش آ رہا ہے اور کہہ رہے ہیں کہ جو ہے وہ اس کی وزارت عظمیٰ جو ہے، جو کہ مطلب یہ کہ وزارت ہے اس کی توانائی کی، وہ ذمہ دار ہے۔ یعنی ان فراڈز جو ہوتے رہے پبلک کے ساتھ، یونٹس کے نام سے، فلاں کے نام سے، مختلف جو ہے، یعنی ایسے فراڈ، یعنی آپ بجلی بھی جو نہیں بنتی، یعنی اب مثال کے طور پہ اب آپ استعمال کر رہے ہیں سولر، تو سولر کی وجہ سے جو ان کو نقصان ہو رہا ہے، آئی پی پیز کو نقصان ہو رہا ہے، تو وہ آئی پی پیز جو ہے ڈال رہی ہے، پبلک سے لے رہی ہے۔ جو ڈیمانڈ اس وقت پورے پاکستان میں بجلی کی ہے، وہ پوری تو ہوتی نہیں، لیکن اس کی جو کلیکشنز ہے وہ اتنی ہی ہے کہ جیسے پوری پاکستان کی ڈیمانڈ ہے۔ توبہ توبہ، یعنی وہ فراڈ اوور بلنگ کے معاملے میں جس کا آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ ان تمام چیزوں کا ذمہ دار جو ہے، معلوم چلا کہ ہمارے یہ بڑے بڑے جو بیٹھے ہوئے وزراء، اور وہ لوگ جنہوں نے کھائے ہیں پیسے، جنہوں نے جو ہے بجلی کی چلنے والے کہ الیکٹرک ہو یا واپڈا ہو، یا ان سے ملی بھگت کر کے پیسے لوٹے۔ ہم آپ کو یعنی ڈاکہ ڈالا، میں نے اس ڈاکہ کہتا ہوں کہ ڈاکہ ڈالا۔ یہ ڈاکہ روزانہ ہر گھر دے رہا ہے، یعنی ہر مہینے جو بجلی کے مد میں پیسے لیتے رہے ہیں، یہ دراصل ڈاکہ ہے۔ تو ابھی بھی مزید بجلی کی بڑھنے کی خبر سنتے جائیں۔ اب اس وقت خبر میرے سامنے یہ ہے کہ تو آئی پی پیز کے میں نے بتا دیا کہ وہ ذمہ دار ہیں، وزارت ذمہ دار ہے، ساری ملی بھگت سے اربوں روپے ہم سے آپ سے لیے گئے۔ کوئی اس پہ احتساب ہونا چاہیے، باقاعدہ ان کو سرزنش ہونی چاہیے ان کے اوپر، بھائی پبلک کو پیسے واپس ملیں۔ ہمارے آپ کے پیسے تھے، وہ واپس ہم ہی کو ملے۔ یہ نہیں ہوتا کہ ہمیں پیسے واپس ملے، ٹھیک ہے نا؟ لوٹ کے لے جاتے ہیں، ملک کو لوٹ لیا، کھا لیے۔ سرکار پہ چاہے وہ جس نے بھی حکومت رول کیا ہے پاکستان میں، جس نے رول کیا ہے، سب نے نقصان پہنچایا ہے، سب نے نقصان پہنچایا ہے۔ اور آج بھی مطلب یہ کہ امیر وہی لوگ ہیں، ایک ٹولہ ہے مخصوص جو کہ مخصوص خاندان ہے جو کہ حکومت کرتے آئے ہیں۔ پہلے پی 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 کے خاندان، اس کے بعد نون لیگ کا خاندان، تو فلاں خاندان، یہ خاندانی نظام ہی چلتا آ رہا ہے، خاندانی حکومتیں چلتی آ رہی ہیں، اور ملک کو نقصان پہنچایا۔ کسی نے پیسے کھا کے نقصان، لوٹ لاٹ کے نقصان کیا، کسی نے فراڈ یعنی غلط فیصلے کر کے نقصان پہنچایا، لیکن ملک کو نقصان پہنچایا ہے۔ اور آج جو اس وقت ملک پہنچا ہے اس کنڈیشن پہ کہ جبکہ ہمیں، جس کی وجہ سے ہمیں ان کو قرضے لینے پڑے، اور قرضوں کا ان پہ کوئی اثر نہیں ہے، بڑوں پر، اشرافیہ پہ کوئی اثر نہیں ہے، حکومت پہ چلانے والوں پہ کوئی اثر نہیں ہے۔ ان کو تو آج بھی جو ہے نا الاؤنسز دیے گئے ہیں، آج بھی بجلی مفت ہے، آج بھی پیٹرول مفت ہے، گاڑیاں مفت ہیں سب کے لیے، سارے الاؤنسز ان کو آج بھی مل رہے ہیں، ان کو آسائش آرام آج بھی ہے۔ لیکن ساری تان ٹوٹتی ہے ہم مجھ پر اور آپ پر، یعنی پبلک پر تان ٹوٹتی ہے، اور پبلک جو ہے اس کو بھگت رہی ہوتی ہے۔ جو ہے وہ نقصان یہ کرے، بھگتے قوم، قرض یہ لے، بھگتے قوم، ٹھیک ہے نا؟ فراڈ یہ کرے، بھگتے قوم، دبئی لیگ بنے، وہاں پہ پیسہ چلے جائے، بھگتے ہم، منی لانڈرنگ کے ساتھ یہ پیسہ چلے جائے، بھگتے ہم۔ صحیح ہے جی؟ آپ جو ہے وہ اربوں ڈالر جو ہے بنائے جائے، کیا نون لیگ، کیا پی پی، کیا ایم کیو ایم، کیا فلاں، ان سب نے 190 ملین کا پاؤنڈ کا مسئلہ چل رہا ہے، یہ سارے فراڈ، لیکن نقصان ہمارا ہے۔ صحیح ہے جی؟ آج بھی
سندھ تو لوٹ مار کا ایک مرکز ہے. یہ 18ویں ترمیم کے میں ہمیشہ کہتا ہوں جو اس نے لوٹ مار 18ویں ترمیم میں کے ذریعے کرنے کو موقع ملا ہے, ان کے تو مزے آ گئے. 18ویں ترمیم بنانے والے یہی ہیں. اعتزاز احسن نے اس کو ترمیم کی. جناب زرداری صاحب صدر تھے, ساری جماعتیں خاموش رہیں, سب بولتی نہیں تھی, خاموش تھی. لیکن یہ بہت بڑا ایک نقصان پہنچ رہا تھا. یہ ایک جرم تھا جو کہ کیا گیا اس 18ویں ترمیم کا, جس کا خاتمہ ہونا چاہیے. 18ویں ترمیم کے ذریعے یہ اتنے مضبوط ہو گئے صوبے کہ کام تو کرتے نہیں ہیں. اب پنجاب میں جا کے دیکھو, چلو کام ہو رہا نظر آ رہا ہے. میں تو مریم نواز کو بھی کہہ رہا ہوں یار چلو کام اسمارٹ ورک کر رہی ہے, لیڈرشپ اس کے اندر ہے, مانتا ہوں, گو کہ اس کی بھی بڑی حرکتیں سامنے آ رہی ہیں. اور ابھی بہرحال ابھی جو ہے اس وقت جو ہے وہ وزیر اعظم صاحب نے نوٹس لیا ہے. یہ نوٹس کیوں لیا یہ بھی بتا دوں آپ کو میں, ان کو کیوں ہوش آیا. وجہ یہ تھی کہ حافظ نعیم الرحمان اب امیر جماعت اسلامی پاکستان ہو گئے نا. اب اس شخص نے کال دی تھی کہ اب جو ہے دھرنا دیں گے ہم, اور دھرنا جو ہے دیا جائے گا, اور اب اس دھرنے کے خوف سے, کیونکہ پبلک کے لیے کر رہا ہے. اب دیکھیں جتنی بھی پارٹیاں آئیں انہوں نے کس کے لیے کیا, اپنے لیے کام کیا. کوئی جو ہے اپنے لوگوں کو چھڑوانے کے لیے کام کرتا ہے, کوئی حکومت گرانے کے لیے کام مظاہرے کرتا ہے, دھرنے دیتا ہے, کوئی جو ہے اپنے آپ کو حکومت میں لانے کے لیے کر رہا تھا, کسی کو الٹانے کے لیے پلٹانے کے لیے, کوئی ذاتی مفادات, پارٹی مفادات, اپنے مفادات, یہ سب کو مقدم ہوتے ہیں. ہمیشہ ساری پارٹیوں کو یہی چیزیں مقدم رہی ہیں. پہلی بار ایسا ہو رہا تھا پاکستان میں کہ جماعت اسلامی کے حافظ نعیم الرحمان نے کال دی اور انہوں نے کہا کہ جو ہے وہ پبلک کے لیے کر رہے ہیں. یعنی پہلی بار پبلک کے لیے دھرنا ہو رہا ہے دی چوک پر, جو کہ ابھی تازہ خبر کے مطابق ابھی ملتوی ہو گیا ہے, اور 26 جولائی کو یہ دھرنا ہوگا, یہ اعلان کیا گیا ہے. لیکن اس وقت ظاہر مذاکرات ہو رہے ہوں گے, کوئی بات ہوئی ہے کہ حکومت ڈری ہوئی ہے, گھبرائی ہوئی ہے. اس حکومت کو یہ محسوس ہو چلا تھا کہ یار یہ پبلک آ گئی. دیکھو جماعت اسلامی سے یا حافظ نعیم الرحمان کے ساتھ اگر وہ ان کی اچیومنٹ ہو جاتی تو حکومت کو 2 بڑے نقصانات ہیں, یاد رکھیں. ایک نقصان یہ کہ اس کو مطالبات ماننے پڑیں گے, جس طرح وادی کشمیر میں, جس طرح مظفر آباد میں پبلک کے اٹھنے پہ مانے. تو یہ دھرنے کے, ان کو پتہ ہے کراچی میں جو دھرنا دیا تھا حافظ نعیم نے, تو اس کے بعد کیا ہوا تھا, تو حافظ نعیم الرحمان کے دھرنے کی وجہ سے ان کو ایک تو نقصان یہ ہوگا کہ مظاہرات ماننے پڑیں گے, گر کر ناک جو ہے گھسوا کے. اور دوسرا نقصان یہ ہے کہ جماعت اسلامی مضبوط ہوگی, حافظ نعیم مضبوط ہوگا. یہ بہت بڑا نقصان ہے ان کے لیے, جو کرنا نہیں چاہتے. تو لہٰذا بھائی اس لیے ڈرے ہیں, اس لیے کہ یہ ان کو پتہ ہے یہ لوہے کے چنے جو چبیں گے نہیں. تو بہتر یہ ہے کہ انہوں نے سوچا کہ یار اس شخص سے بچا جائے, اور حافظ نعیم جو کہ ایک آگے بڑھ رہا ہے, جس طرح کراچی کو ایک قیادت فراہم کی کراچی کے لوگوں کو ملی, اب ملک کو قیادت فراہم کرے گی. اب ملک میں لوگوں کو جگائے گا. اس وقت اس شخص نے جو ہے پنجاب کو جگانا شروع کر دیا ہے, صوبہ خیبر پختونخوا کی جماعت شروع کیا, وہاں کی جماعت کو, وہاں کے لوگوں کو, اپنے لوگوں کو جگانا شروع کر دیا ہے. بڑے بڑے جلسے ہو رہے ہیں. اس سے پہلے کبھی دیکھا تھا ہم جلسے, آپ دیکھ لیں جلسے ہو رہے ہیں وہاں پر. کہاں پہ ہو رہے ہیں؟ پشاور میں دیکھ لیں, ٹھیک ہے جی, لاہور میں دیکھ لیں, دھرنے مظاہرے. اب وہ سوشل میڈیا پہ چھا رہے ہیں, اور یہ چھائیں گے. سوشل میڈیا بہت بڑی طاقت ہے. تو سوشل میڈیا پہ حافظ نعیم صاحب اس وقت ان کے بیان چل رہے ہیں, اور پبلک اس کو پسند کر رہی ہے, اس لیے کہ پبلک ہے ڈسی ہوئی, پبلک ہے خوار, پریشان. ٹھیک ہے جی. میں اپنا ایک شعبہ ہے ہیومن رائٹس نیٹ ورک سندھ چیپٹر ہے, اور ایک ہمارا شعبہ ہے, اسی کا ہی ایک آواز بنو, جس میں ہم کہتے ہیں لوگوں کو آؤ ہمارا ساتھ دو. ہمارا ایک اپنا فارم ہے وہ بھریں آپ, ٹھیک ہے جی. آپ اپنا نمبر بھیجیں, ہمارے ممبر بنیں, ہم انشاءاللہ آپ کو انوائٹ کریں گے اپنے پروگرامات میں, اپنی چیزوں میں, اور آپ کو بھی آواز بنا کے اس مہم کا حصہ بنائیں گے. تو میں کہنا ہی چاہ رہا ہوں کہ اس وقت ان کو یہ خطرہ محسوس ہوا کہ حافظ نعیم صاحب جو ہے نا پھر کوئی ہمارے لیے مصیبت نہ بن جائے. تو انہوں نے فوری جو ہے باقاعدہ کیا کیا کہ انہوں نے ان کے مطالبات مان لیے, اور بات چیت چل رہی ہے, اور وہ چاہیں گے کہ وہ کسی طرح دھرنا نہ ہو, اس لیے کہ دھرنا ہو گیا تو ان کے لیے مسئلہ کھڑا ہو جائے گا. تو یہ کہ اب اس وقت جو ہے وہ حکومت نے کچھ ریلیف دیے, کچھ دیے. اب دیکھیں کیا ہوتا ہے. چلو کچھ یا تو سندھ والوں تم کیا کر رہے ہو, زرداری صاحب اربوں خربوں کے خربوں, ٹھیک ہے جی, وہ کھا کے بیٹھے ہوئے ہیں. وہ جو 7 کھرب روپے کا آیا تھا, 7 کھرب روپے جو ہے وہ ایک مخصوص ٹائم میں جو ہے وہ اس نے کیا نام تھا, اس نے ایک بہرحال ابھی میں نام بول رہا ہوں, ایس پی جو تھا
SSP راؤ انوار نے انکشاف کیا تھا نا کہ 7 کھرب روپے زرداری صاحب نے کھائے ہیں ایک مخصوص عرصے میں. میں پراپرٹی کا کام کرتا ہوں, مجھے پتہ ہے زمینوں کے بد میں کھربوں روپے کھربوں کھائے انہوں نے. ہر مہینے اربوں روپے جاتے ہیں, ہر مہینے اربوں روپے کھائے جاتے ہیں. اور روزانہ کے بعد بھی جو آپ دیکھا جائے گا سارا حساب لگائیں, پورشن بن رہے ہیں, ناجائز زمینوں قبضے ہو رہے ہیں, اور کیا کہتے ہیں اپنا جو ہے قبضے ہو رہے ہیں. اس کے علاوہ زمینیں بیچ ڈالی انہوں نے. تو یہ اتنا پیسہ دولت, اور پھر اس کے بعد جو ہے ہمیں نہیں لگا, سارا چلا گیا, دبئی چلا گیا, UK چلا گیا, امریکہ چلا گیا, باہر کے ملکوں میں چلا گیا, ہمیں آپ کو کچھ نہیں ملا, ہم سے ہی لوٹا اور ہم سے چلا گیا. تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس وقت اگر انہوں نے کیا ہے تو چلو اچھی بات ہے. اب خبر یہ ہے اس وقت دیکھیں کہ بجلی مزید مہنگی ہونے کا خدشہ. ٹھیک ہے, ایک تو میں نے بتا دیا بجلی کی مد میں جو فراڈ کس نے کیا ہے جو ہے, یہ اس میں جو بڑے بڑے ادارے شامل ہیں, جس میں جو IPPs ہے اور وزارت توانائی ہے وہ شامل ہے. اب خدشہ مزید بجلی کے بڑھنے کا یہ ہے کہ 7.12 روپے فی یونٹ حکومت کی طرف حکومت نے جو ہے درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا ہے. تو جناب اب آپ دیکھیں گے ہمیں کتنے مہنگے ویسے یونٹ پڑ رہے ہیں. اور اب ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ 200 یونٹ تک کے والے صارفین کو 3 ماہ کے لیے ریلیف دیا گیا ہے. ملک کے 86% گھریلو صارفین کو فائدہ ہوگا. دیکھ لیتے ہیں بھائی کیا فائدہ ہوگا, چشمہ لگا کے دیکھ لو بھائی کیا اور کیا خبریں خاص ہیں. ساتھ ساتھ حکومت عوام کو 490 ارب روپے کی سبسڈی دے گی. یہ پاور ڈویژن حکام جو ہے وہ کہہ رہے ہیں اوور بلنگ کے ذمہ دار وزارت توانائی کے حکام قرار دے دیے گئے. یہ وہی میں خبر آپ کو سنا رہا تھا کہ وزارت توانائی کے جو حکام ہیں وہ اوور بلنگ کرتے رہے ہیں, وہ فراڈ میں شامل ہیں. کھربوں روپے عوام پہ ڈالے, اربوں روپے جیب میں ڈالے, فرار غائب, یا یہ کہ منہ چھپا رہے ہیں اور ہم اور آپ بھگت رہے ہیں. بھائی پیسہ واپس کرو, اور کوئی بات نہیں, ہم نہیں مانتے. اچھا اسی طرح جو ہے وہ ریڈر سسٹم کی تحت بلوں میں 200 سے اوپر یونٹ والے کے ڈالنے کے اوپر رپورٹ پر وزیر اعظم آفس بھیج دی گئی ہے. تو بہرحال یہ مسئلہ ہوا ہے جو کہ میں نے کہا آپ کو بتا دوں. ساتھ ساتھ جو ہے نا ایک دو خبریں اور بھی آج کی اہم کی ہے, بات ذرا لمبی ہوگی, معذرت چاہتا ہوں, لیکن اچھا یہ بھی سن لیں آپ. اچھا وہ یہ ہے کہ اس وقت دوائیوں کے حوالے سے بھی میں خبر شیئر کرنا چاہ رہا تھا کہ اس وقت ٹیٹنس کے انجیکشن نایاب ہو گئے, کئی گنا قیمت پر دستیاب ہیں. 80 روپے والا انجیکشن بلیک ہو رہا ہے 400 سے 500 روپے تک ملنے لگا ہے. یعنی 80 روپے کا ملتا تھا انجیکشن کس کا, ٹیٹنس کا, اور وہ اب انجیکشن مل رہا ہے 400 روپے سے 500 روپے تک کے. اچھا مزید سنیں, مزید ابھی آپ کو دودھ کے اوپر حالانکہ طے ہو گیا تھا, فیصلہ ہو گیا تھا کہ دسمبر تک کے پیسے نہیں بڑھیں گے, 220 روپے رہیں گے. اب مسئلہ یہ ہوا ہے کہ ابھی پھر دودھ کے اوپر قیمتیں بڑھ رہی ہیں, اور دودھ کے اوپر 300 روپے تک کے اب کمشنر صاحب سے میٹنگ ہوئی ہے, اور اس میں کہا گیا ہے کہ اب دودھ کی قیمتیں جو ہے 300 روپے تک جائیں گی. تو جناب اب آپ کو جو 230 روپے کا مل رہا ہے نا, اب کدو ملے گا آپ کو 220 روپے کا, اب آپ کو 300 روپے کا دودھ ملے گا. اور ڈیری فارمز کی نے اس کے اوپر میٹنگ کی ہے. دودھ فروشوں نے کمشنر کے ساتھ دسمبر تک اس کے فیصلے کے معاہدے کے خلاف ورزی پہ جا رہے ہیں, تو تیار ہیں دودھ کے لیے. اچھا ساتھ ساتھ یہ خبر بھی ایک اور آیا تو سنی ہوگی, حساس اداروں کے بارے میں بات ہو جائے کہ حساس ادارے جو ہے وہ ٹیپنگ کا اختیار عدالت میں چیلنج ہو گیا. وہ یہ بھی ایک دیکھو بھائی پرائیویسی ہوتی ہے, میں ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ ہوں, آئی نو واٹ از ہیومن رائٹس جو ہے آرٹیکلس. آپ آرٹیکل 8 سے لے کر آرٹیکل 18 تک چلے جائیں, فنڈامنٹل رائٹس میں بڑی اہم آرٹیکلز ہیں جو کہ اس میں صاف کہا گیا ہے کہ ہر شخص کو جینے کا حق ہے, بات کرنے کا حق ہے, ٹھیک ہے نا, اس کو اظہار خیال کا حق ہے, ہر شخص کو اپنی سیکریسی کا حق ہے, اپنی ذاتی چیزوں کا حق ہے. اب یہ تو حق چھین رہے ہیں آپ سے, فون ٹیپ کیے جائیں گے. بھئی کون سا فراڈ ہے یار, اب فون ٹیپ کیے جائیں گے, یہ تو مجھے بات ہو گئی کوئی فون ٹیپ کیے جائیں گے, دس از رانگ, انلیگل. آرٹیکل 16 کے خلاف ہے یہ. اسی طرح UN کے جو 1948 میں UN نے باقاعدہ منظور کرایا, ٹھیک ہے جی, جو UN کا چارٹ آف ہیومن رائٹس پلان ہے, لاز ہیں, وہ اس کی وائلیشن ہے.
تو یہ کسی کی پرائیویسی پہ اس طرح ہاتھ نہیں ڈال سکتے، اور میں سمجھتا ہوں، میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ عدالت اس کے خلاف فیصلہ دے گی، اور پہلے بھی اس پہ بڑے جھگڑے ہوئے ہیں اور یہ معاملہ جو ہے اچھا نہیں رہے گا۔ ساتھ ساتھ اس وقت جو ہے میں تھوڑی سی بات کروں گا اس پر بھی کہ اس وقت جو ہے جو اسرائیل جو بڑبریت دکھا رہا ہے، جو مسلسل حملے، مسلسل ساری دنیا خاموش ہے، نہیں مسلمان خاموش ہے، دنیا تو اٹھی ہے، مظاہرے ہوئے ہیں۔ آپ دیکھیں بعض دو اس وقت پبلک عوام انوسنٹ ہے، جتنی بھی قوم ہے نا، چاہے وہ امریکہ میں رہتی ہو، یورپ میں رہتی ہو، پاکستان میں رہتی ہو، عوام صحیح ہے، عوام بالکل مطلب یہ کہ اچھی سوچ رکھتی ہے، لیکن یہ جو بے غیرت ملک کے حکمراں ہوتے ہیں، یہ مالیاتی ادارے ہوتے ہیں، یہ یہود و نصارہ ہوتے ہیں، یہ یورپ اور امریکہ میں بیٹھے ہوئے سربراہی کر رہے ہیں، یہ جو امریکہ میں سرپرستی کر رہے ہیں، حکومت کر رہے ہیں، یہ سب بدمعاش حرامی ہیں سارے، یہ سب جو ہے نا حرامی، پاکستان کی قوم، یہ پاکستان کے عوام بھی کے جو اوپر جو حکمران کر رہے ہیں، یہ بھی حرامی ہیں، حرامی تر حرامی۔ بات یہ کہ ان کے یہ عوام پبلک جو چاہتی ہے وہ کرتے نہیں ہیں۔ اگر یہ امریکہ کے خلاف جو مظاہرے امریکہ میں ہوئے، اتنا بے غیرت ہے کہ وہ پھر بھی جو ہے اسلحہ دے رہا ہے اسرائیل کو، پھر بھی جو ہے سپورٹ کر رہا ہے۔ اب اس پریشر میں آ کے ابھی اس نے کچھ سپورٹ روکی ہے، اتنے بم اور اتنے ڈرونز، پتہ نہیں کتنی بڑی تعداد، کل میں دیکھ رہا تھا ٹی وی میں کہ وہ بتائی جا رہی تھی کہ ایک بڑی کھیپ جانے والی تھی، امریکہ نے روکا ہے، اور صلح کی بات ہو رہی ہے۔ روزانہ حملے ہو رہے ہیں، سینکڑوں لوگ مارے جا رہے ہیں، رفح پہ، فلاں پہ، اس وقت جو ہے نا اسکولوں پہ حملے، کل 4 اسکولوں پہ حملے کیے ہیں اسرائیل نے، ہاسپٹل سے حملے کیے ہیں۔ دنیا میں ایسی مثال ملتی ہے آپ کو کہیں کہ بھوک سے تڑپا کے رکھا، اس کے بعد جب غذا پہنچی تو لوگ جو بھاگے تو ان کو گولیوں سے دھن دیا، 102 تقریباً افراد کو وہیں قتل کر ڈالا گولیوں سے بھون کر، جو کہ بھوک سے بلبلا رہے تھے، اور اپنی جو ہے جو امداد تھی اس کی طرف جیسی بڑھے تو ان کو گولیوں سے۔ یہ انسان ہے، یہ بے غیرت ہیں، ان کے لیے کتا لفظ ہے، ان کے اسرائیلیوں کے لیے، ان یہودیوں کے لیے، اس اسرائیل جو حملہ کر رہے ہیں حکومت سمیت سب جو ہے کسی سور سے بدتر ہیں، کسی کتے سے بدتر ہیں، کسی مردود سے بدتر ہیں۔ ان کو تو مطلب کوئی انسان کیا، سالہ جانور بھی اتنا بے غیرت نہیں ہوتا کہ ان کو احساس ہی نہیں ہے۔ ہم تو، ہمارے حکمراں تو ہیں بے غیرت، اور عرب حکمراں تو ہیں بے غیرت۔ عرب حکمراں کو تو اللہ ہی پوچھے گا کہ کل قیامت میں، لیکن بھائی خدا کے لیے جو تم اپنے تیاری تو کرو، ہم سے تو بائیکاٹ نہیں ہوتا، ابھی تم بائیکاٹ تو کرو، یہ تو کر سکتے ہو، آواز تو وہیں نہیں نکلتی۔ کل قیامت میں پوچھا جائے گا تو نے کیا کیا، کٹ رہے تھے، مر رہے تھے ہمارے مسلمان، تم نے کیا کیا، یہ سب پوچھا جائے گا۔ اور اس وقت جو ہے وہ دنیا جو ہے اس پہ جو کچھ کرنا چاہیے وہ نہیں کر رہی ہے۔ UN بس ریزولوشن پاس کر دیتی ہے، فلاں کا، چلو اتنا تو کر رہی ہے، لیکن بھائی اس UN کا فائدہ کیا، اس اقوام متحدہ کا فائدہ کیا؟ تمہارا کام صرف ریزولوشن پاس کرنا ہے۔ تم نے افغانستان کے خلاف تو فوج جمع کر دی تھی، تم نے تو اس کو جو ہے وہ مشترکہ جو فوج بنائی گئی تھی امریکہ اور نے مل کے جو سب، وہ کہاں گئی؟ اب تمہیں یہاں نظر نہیں آتی؟ ان مظلوموں کے لیے تم کوئی نہیں کرتے ہو، تو یہ سب فراڈ ہے، یہ دوہرا معیار ہے، یہ مغرب کا دوہرا معیار ہے۔ میں صاحب بولتا ہوں کہ مغرب کا دوہرا معیار ہے، ہمارے لیے مسلمانوں کے لیے الگ رول ہے اور ان کے لیے الگ رول ہے۔ خیر بات لمبی ہو گئی ہے، انشاءاللہ آپ سے گفتگو رہے گی، میری کوشش ہوگی کہ اہم نیوز پہ آپ سے انشاءاللہ بات کیا کروں، اور ساتھ رہیے، چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، بیل آئیکن کا بٹن اس لیے دبائیں کہ آپ کو انشاءاللہ اپڈیٹ ملتی رہے، اور ساتھ ساتھ گزارش کروں گا کہ ہمارے آپ سوشل جو ہمارا پلیٹ فارم ہے، آپ اگر اس میں دلچسپی لیتے ہیں، ہمارے ساتھ ممبر بننا چاہتے ہیں، تو آپ ہمیں اپنا نمبر دیں، نام بتائیں، انشاءاللہ آپ کو بلائیں گے، میٹنگ کریں گے، بیٹھیں گے، سوچیں گے کہ یار واٹ وی کین ڈو، واٹ وی شوڈ ڈو، واٹ از رائٹ، واٹ از رانگ، مطلب ہم انشاءاللہ سیمینار بھی رکھیں گے، اس میں بلائیں گے، تو آپ لوگ اپنے نمبر بھیجیں، ہم آپ کو سیمینارز میں بلائے کریں گے۔ ٹھیک ہے جی، انتخاب سوری کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ، دعا میں یاد رکھیے گا، اللہ حافظ۔